بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوها ویقوی فی الدرایات دارها ویطغی فی الروایات عارها۔ جان لو کہ صرف کا علم تمام علوم کی ماں ہے اور نحو کا علم تمام علوم کا باپ ہے، اور علم صرف کا جاننے والا معقولی علوم کے اندر قوی ہوتا ہے، اور علم صرف کا نہ جاننے والا منقولی علوم کے اندر بھٹکتا رہتا ہے۔ یہاں سے مصنف علم صرف کی طرف طلباء کو رغبت دلا رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں علم صرف کہا، علم تصریف نہیں کہا، کیونکہ صرف اور تصریف ایک ہی علم کے دو نام ہیں۔ مصنف نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے ایسا دو وجوہات کی بنا پر نہیں کیا۔ پہلی وجہ، کیونکہ صرف ثلاثی مجرد ہے جو کہ اصل ہے، جبکہ تصریف ثلاثی مزید فی ہے جو کہ فرع ہے۔ مصنف نے اصل کو ترجیح دیتے ہوئے علم صرف کہا، علم تصریف نہیں کہا۔ دوسری وجہ، تاکہ ما بعد کے مطابق ہو جائے، کیونکہ ما بعد علم النحو کا ذکر ہے، اور نحو بھی 3 حرفی ہے اور صرف بھی 3 حرفی ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف کہا، تصریف نہیں کہا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم صرف کو ما سے تشبیہ دی، اور وجہ شبہ اصل ہونا ہے، یعنی جس طرح ماں اپنی اولاد کے لیے اصل ہوتی ہے، اسی طرح علم صرف بھی تمام علوم کے لیے اصل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ علم صرف کے ذریعے صیغے اور کلمات بنتے ہیں، اور انہی صیغوں اور کلمات کے ذریعے دوسرے علوم کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، یعنی دوسرے علوم کا وجود انہی صیغوں اور کلمات پر منحصر ہے، اور یہ صیغے اور کلمات علم صرف پر منحصر ہیں۔ لہٰذا نتیجہ آیا کہ سارے کے سارے علوم کا وجود علم صرف پر منحصر ہے۔ تو جس طرح اگر ماں نہ ہو تو اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر یہ علم صرف نہ ہوتا تو صیغے اور کلمات نہ بنتے، اور جب صیغے اور کلمات نہ بنتے تو دوسرے علوم کا وجود بھی نہ ہوتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ علم صرف تمام علوم کے لیے اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے اس کو ما سے تشبیہ دی۔ جب مصنف نے علم صرف کو ما کے ساتھ تشبیہ دی تو سامع کے ذہن میں، سننے والے کے ذہن میں، مخاطب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب علم صرف تمام علوم کے لیے ما کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر تمام علوم کا باپ کون ہے؟ تو مصنف نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالنَّحْوِ أَبُوهَا، یعنی علم نحو تمام علوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح باپ اولاد کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح علم نحو بھی ان کلمات کی اصلاح کرتا ہے کہ جن کلمات سے دیگر علوم سمجھے یا سمجھائے جاتے ہیں۔ درایتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے جاننا۔ یہاں یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، مفعول یعنی معقولات کے معنی میں ہے، جبکہ روایتن کی جمع ہے، یہ بھی مفعول مرویات یعنی منقولات کے معنی میں ہے۔ اور دارو اور آرو اصل میں داری یونا اور آری یونا تھے۔ جس طرح رام یونا میں تعلیل ہوئی، اسی طرح ان دونوں میں بھی تعلیل ہوئی، جبکہ ان کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے علم صرف کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے علوم اسلامیہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علوم نقلیہ، جیسے
علوم تفسیر و احادیث وغیرہ، نمبر 2 علوم عقلیہ جیسے منطق اور فلسفہ وغیرہ۔ علوم نقلیہ علوم عقلیہ کے مقابلے میں آسان ہوتے ہیں، تو اگر کوئی علم صرف حاصل کیے بغیر آسان علوم یعنی علوم نقلیہ حاصل کرے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ان علوم کے آسان ہونے کے باوجود بھی علم صرف کے بغیر ان علوم سے کورا ہی رہے گا، جبکہ علوم عقلیہ مشکل ہوتے ہیں۔ مگر علم صرف اتنا عظیم علم ہے کہ اگر کوئی علم صرف جاننے والا ان علوم عقلیہ کو حاصل کرنا چاہے تو نہ صرف یہ کہ وہ ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے، بلکہ علم صرف کی بدولت ان علوم میں مہارت و کمال بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔